السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، جنت کی عورتیں ہوں یا حوریں ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن عطا فرمایا ہے، اور وہ خاص جنت کا حسن ہے۔ حور کی چمک دمک سے متعلق ایک حدیث مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، بخاری شریف میں بھی آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہاری ایک کمان کا فاصلہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو تمام زمین کو روشن کرے، اور روئے زمین کو معطر کر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد خداوندی کے کأنہن الیاقوت والمرجان، سورہ رحمان کی جو آیت ہے کہ وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں، اس کی تفسیر کے ضمن میں مسند امام احمد اور صحیح ابن حبان میں جو روایت آتی ہے کہ جنتی اپنے چہرے کو اس حور اور جنتی عورت دونوں کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ان کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف شفاف دیکھے گا، اور اس کے لباس کا ادنا موتی اتنا خوبصورت ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہے۔ اس عورت پر 70 پوشاکیں ہوں گی، مگر پھر بھی ان پوشاکوں سے نگاہ گزر جائے گی کہ وہ نور کی پوشاکیں، حتیٰ کہ وہ ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کو بھی دیکھ لے گا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو حسن رکھا ہوگا، اس کے علاوہ اس پر جو زیبائش و آرائش ہوگی وہ بھی حسین ہوگی۔ اسی طرح ایک اور روایت جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی گوری رنگت 70 پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گی، حتیٰ کہ اس کا خاوند اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھتا ہوگا، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت میں فرمایا ہے کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے، اگر تو اس میں کوئی دھاگا ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس روایت کو کتاب العظمہ میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی روایت ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ایک سب سے اعلیٰ درجے کی بیوی ہوگی، اور ہر اعلیٰ درجے کی بیوی کے لیے خیمہ ہوگا، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے۔ جنتی کے سامنے روزانہ ایسا تحفہ، تعظیم، ہدیہ پیش کیا جائے گا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہونے والی ہوں گی، نہ ناپسندیدہ ان سے کوئی بو آئے گی، نہ منہ کی کوئی بدبو آئے گی، اور نہ ہی تکبر اور بڑائی جتلانے والی ہوں گی، یعنی اتنا حسن، اتنا جمال، اتنی نعمتوں میں رہنے والی ایک عورت دنیا میں اگر ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ تو اکڑائی جاتی ہے، لیکن ان میں کوئی تکبر، کوئی بڑائی نہیں ہوگی۔ اور حور عین تو ہوں گی جو کہ گویا محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں کہ انہیں تو کسی نے چھوا تک نہیں۔ اور وہ عورتیں جو جنتی ہیں، جو دنیا والی ہیں، جو جنت میں داخل ہوں گی، وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، یعنی میاں بیوی کے ملنے کے بعد وہ پھر کنواری ہو جائے گی۔ حور کا بھی یہی حال ہے۔ بہرحال اس روایت کو کہ گویا یہ حور عین محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں، اسے صفت الجنہ میں ابن ابی دنیا روایت کرتے، امام سیوطی البدور السافرہ میں لاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حور کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب کی مٹھاس سے وہ سمندر شیریں ہو جائے، تو حور کا یہ عالم ہے، تو سوچے دنیا کی جو عورت جائے گی اس کا بھی یہ عالم ہوگا۔ اچھا، بعض دفعہ دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کسی شخص کی ایک بیوی تھی دنیا میں، وہاں پر 2 دنیا والی عورتیں بیوی ہوں گی، تو ایک تو جو یہاں والی تھی اس سے تو انسان مانوس ہوگا، تو وہ جو دوسری عورت ہوگی جو دنیا سے ہوگی، کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بیوی اسے عطا ہو، یا اس کا شوہر جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہو، یا اس کی کبھی دنیا میں شادی ہی نہ ہوئی ہو، یا واٹ ایور از the reason، تو وہ عورت سے اجنبیت نہیں محسوس ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔
جو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام معاملات عطا فرما رہا ہے، دیکھیں حور بھی تو آپ کے لیے اجنبی ہی ہے نا، حوروں سے بھی اجنبیت نہیں ہوگی تو اس عورت سے بھی اجنبیت نہیں محسوس ہوگی۔ یہ تو ہم دنیا میں رہ کے ایک تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، آخرت کا تھاٹ پروسیس ہی الگ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اثر نو تخلیق فرمائے گا ان جنتی خواتین کو۔ تو بہرحال وہاں پہ ہر انسان کے دل میں یہ محبت ہوگی اس عورت کے لیے جو اسے عطا کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حسن، ایک جمال کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ سبحان اللہ، یعنی انسان بس سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی جنت کی عورت 7 سمندر میں لعاب ڈال دے تو وہ سب سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ اچھا، پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت تو میں بڑی آپ سے تفصیل کے ساتھ پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ جنتی عورت کیوں افضل ہے، کیونکہ اس کی ایک عبادت ہے، اس کی ریاضت ہے، اور حور تو جنت ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑی تفصیل سے روایت آتی ہے، اسے امام سیوطی نے بھی روایت کیا ہے، امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حور عین کے متعلق کچھ وضاحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ گوری گوری بھرے ہوئے جسم والی، گلے لالا کے رنگ کی آنکھوں والی، اپنے حسن کی لطافت اور رقت جلد سے نظر کو حیران کر دینے والی، گدھ کے پر کی طرح لمبے لمبے بالوں والی، آنکھوں کی خوبصورت پلکوں والی، اس کو حور عین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جو نقشہ کھینچا گیا ہے اسی سے آپ اندازہ کریں کہ وہ حسن کیا ہوگا، کہ جب پوچھا گیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، تو پھر انہوں نے جو مزید آیات کو دریافت فرمایا تو اس کے اوپر جو اسی طرح وہ کہتی ہیں میں نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے بتائیں کہ أَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ کی تفسیر بیان فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ رنگت میں اس موتی کی طرح صاف و شفاف ہوں گی جو سیپیوں میں ہوتا ہے اور جس کو ہاتھوں نے نہیں چھوا ہوتا، تو اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کأنہن بیض مکنون، اس کی تفسیر فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کی رقت و لطافت انڈے کے اندر کے چھلکے کی طرح ہوگی، یعنی اتنی لطیف ہوں گی۔ جو باہر والے موٹے چھلکے کے ساتھ ایک اندر جھلی ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی اگر بوائلڈ ایگ دیکھا ہو تو اس میں زیادہ آسانی سے نمایاں ہو جاتی ہے، ایسی اللہ نے انہیں لطافت عطا فرمائی ہے۔ تو کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پھر اس کی تفسیر بتائیں کہ عروباً اترابا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ اللہ تعالی ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ دنیا میں جن آنکھوں میں بڑھاپے کی وجہ سے کیچڑ بھرا رہتا تھا اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اللہ ان کو بڑھاپے کے بعد دوبارہ تخلیق فرمائے گا اور ان کو کنواریاں کر دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ عروباً کا کیا معنی ہے؟ عروباً کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے خاوندوں سے عشق اور محبت کرنے والیاں ہوں گی، اور اترابا ایک ہی عمر پر ہوں گی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، تو اس سے ایک بات کا اندازہ کر لیں آپ لوگ کہ جب حضور نے فرما دیا کہ اپنے خاوندوں سے عشق و محبت کرنے والی ہوں گی، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ وہاں پر کسی اور فیلنگ کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔ اور پھر باقی روایت میں یہی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عورتیں جو دنیاوی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی، دنیا کی عورتیں، ان کا اور حور عین کے کمپیریزن کے بارے میں پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورتیں افضل ہوں گی۔ کیوں افضل ہوں گی؟ کہ انہوں نے اللہ کے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنائے گا، تو اسی لیے ان میں ایک ایسا حسن و جمال ہوگا جس کے بارے میں میں نے آپ سے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ وہ عورتیں جو دنیاوی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو ان کا حسن تو حوروں سے بھی افضل ہوگا۔ اچھا، وہاں پہ یہ فیلنگ بھی نہیں ہوگی کہ دیکھو فلاں عورت مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، وہ فیکٹر ہی نہیں، ہر کوئی خوبصورت ہے۔ اور ان کے جسم حضور فرماتے ہیں کہ حیران کر دینے والے ہوں گے، یعنی اللہ نے انہیں صرف چہرے کا حسن نہیں جسم کا بھی حسن عطا فرمایا ہے، اور گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی،
پیلے زیور والے ہوں گی، یعنی کہ سونے کے زیورات پہنی ہوئی ہوں گی، ان کی خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی ہوں گی اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور وہ یہ ترانہ بھی گائیں گی کہ سن لو ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، الا نحن الخالدات فلا نموت ابدا، کبھی نہیں مریں گی، الا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا، ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں، کبھی خستہ حال نہ ہوں گی، الا ونحن المقیمات فلا نضعن ابدا، سن لو ہم جنت میں رہیں گی، کبھی نکالی نہ جائیں گی، اور سن لو ہم اپنے خاوندوں پر راضی ہیں، الا ونحن الراضیات فلا نسخط ابدا، ہم اپنے خاوندوں پر راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ اپنے خاوندوں پر راضی رہنے والی ہیں اور اس کو بیان بھی کر رہی ہیں، اور جنت میں جو بیان ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے، دنیا کا معاملہ نہیں ہے منہ میں کچھ دل میں کچھ۔ اور اس کے بعد کہیں گی طوبی لمن کن لہ وکان لنا، اور سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں۔ اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ تو مردوں کے ساتھ تو یہ معاملہ کر دیا، عورتوں کے ساتھ، اس پر میں پہلے بھی آپ کو درس دے چکا ہوں کہ بھئی عورت اور مرد دو الگ الگ تھاٹ پروسیسز کے حامل، سیم اسپیشی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے جینڈر مختلف ہی نہیں ہے، صرف ان کی نفسیات اور تھاٹ پروسیس بھی بڑا مختلف ہے۔ جن چیزوں کی مردوں کو خواہش ہوتی ہے، عورتوں کو ناٹ نیسیسریلی ان چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، ایک تھاٹ پروسیس ہے، یہ نفسیات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خواہشات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ ہی قسم کا ایک، اس لیے خواتین میں سے بعض کہتی ہیں کہ بھئی دیکھیں مردوں کو تو حوریں ملیں گی اتنی ساری، تو پھر عورتیں پھر ایک ہی بندہ ملے گا انہیں بھی بہت سارے بندے ملنے چاہیے۔ اس کا چھوٹا سا ایک سوال پوچھتا ہوں میں کہ ان معاشروں میں جن معاشروں میں ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہوتی ہے، وہاں پہ اگر عورت سے پوچھا جائے کہ اگر تیرے ایک سے زائد شوہر ہوں تو تجھے کیا لگے گا، تو وہ خود اپنے کانوں میں انگلیاں دے دے گی کہ کس قدر گھٹیا، غلیظ اور گندی بات کر رہے ہو، یہ تو بازاری عورتیں، وہ بھی جو ہے بہرحال۔ تو اس قسم کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ایک غلیظ ذہن، گندا ذہن ہی سوچ سکتا ہے۔ جنت تو پاک جگہ ہے، اور دیکھو نا قرآن کریم خود کہتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ تو جن کے ذہنوں میں اشکال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں پہ زیادہ مہربان ہے، اس لیے انہیں دیکھو کتنی ساری حوریں دے رہا ہے، اور یہ وہ ہر ایک کی خواہشات کے جو ہے وہ تھاٹ پروسیس الگ ہے، سوچنے کا، خواہشوں کا الگ معاملہ ہے۔ خواتین کو ان چیزوں کی خواہشات ہی نہیں ہوتی زیادہ، مردوں کو ہوتی، تو اسی لیے جس کو جس چیز کی خواہش ہے اس چیز کے مطابق اسے عنایت ہے۔ اچھا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جو عورت کو ہی لیے خاص ہو اور جو ہے وہ مردوں کو نہ ملتی ہو، تو یہ مردوں کو حوروں کے معاملے میں ہی ایک پرائیورٹی دی گئی ہے، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیورات دی ہیں سونے کے، موتی کی انگیٹھیاں دی ہیں، مرد کو یہ سونے کے زیورات تھوڑی دیے۔ اس عورت کی جوتی بھی تسبیح پڑتی ہوگی، اس کے بالوں میں سے خوشبوؤں کی لٹیاں جو ہے نا ایسے پھوٹ رہی ہوں گی، اس کے سر کے بال اٹھانے کے لیے جنت کی خادمائیں ہوں گی۔ یہ نعمتیں عورتوں کے لیے خاص ہیں، ان کے اپنے محلات ہوں گے، ان کی اپنی ہزاروں لاکھوں باندیاں ہوں گی، سرونٹس ہوں گے جو جنت کی تخلیق ہوں گے پر ان سے ادنا ہوں گے۔ اچھا، انہیں حور سے بھی زیادہ حسن دیا جائے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھی مرد اور عورت کے حسن کی اگر ہم تلنا کریں تو کس کو زیادہ حسن ہوگا؟ مرد کا حسن الگ ہوگا، عورت کا حسن الگ ہوگا، لیکن جو عورت کا حسن ہوگا وہ حور سے بہت زیادہ ہوگا۔ اور یہ اس طرح کے جو معاملات ذہن میں آتے ہیں، وہ وسوسے آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم باہر سے جب اتنی زیادہ ریشنل تھنکنگ اپنی طرف سے کرنے لگتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اس چیز سے جو اصل ہے، تو پھر اس کی وجہ سے دماغ میں اس طرح کی بات آتے ہیں۔ پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر مجھے کوئی اور چاہیے ہی نہیں، مجھے بس ایک ہی چاہیے، پھر
تو اس کا جواب تو بڑا سیدھا سا ہے کہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں بڑا لمیٹڈلی، ایک اینگل سے ہی سوچ رہے ہیں، ایک سے زائد اینگل سے نہیں سوچ رہے ہیں۔ ایک سے زائد اینگل سے سوچیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جنت میں صرف یہی ایک کام تھوڑی ہوگا کہ بس مل رہے ہیں سارا وقت۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید جنت میں یہی ہے کہ سارا وقت بس ہم میاں بیوی ملتے ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ہوں گے جنت میں، جس کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ رات کا ایک سما جو ہوگا، جو بھی کیفیت ہوگی اس رات کے سمے میں، حالانکہ وہ رات جیسی دنیا جیسی تو رات نہیں ہوگی، اس میں خلوت ہوگی، ورنہ پھر باقی جو دن ہوگا اس میں اور معاملات ہیں۔ ملائکہ کا آنا جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفوں کا آنا جانا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، دوست احباب سے ملنا ہے، ماں باپ سے ملنا ہے، مختلف اور ہے، دیدار رب ہے، سبحان اللہ۔ پھر اگر مرد ہیں تو صحابہ سے ملنے کی خواہش ہوگی، انبیاء سے ملنے کی خواہش ہوگی، اولیاء سے ملنے کی خواہش ہوگی، عورتیں ہیں تو خواتین سے ملنے کی خواہش ہوگی، اپنی سہیلیوں سے ملنے کی خواہش ہوگی۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں۔ انسان اگر سوچے تو جنت جو ہے وہ نعمتوں کی جگہ ہے۔ پھر انسان اپنی جنت کو گھومنا بھی چاہے گا، اپنی بیوی کو لے کے سواری پر بیٹھ کر گھومے گا، کہیں چاہے گا تو قیام کرے گا، اتر جائے گا۔ اس کی جنت ہے، چشموں سے پیے گا، لباسوں کا تبدیل ہونا، پرندوں کا کلام کرنا، طعام، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر سوچے آدمی تو بہت ساری چیزیں ہیں، صرف یہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ الفاظ جو آئے، الا ونحن الراضیات فلا نسخط ابدا، ہم اپنے خاوندوں پر راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اور یہ محبت بھی دو طرفہ ہوگی، ایک طرفہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ دیکھیں، طوبی لمن کنا لہ وکان لنا، سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ تو پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ ایک کے بعد ایک جس کے ملٹیپل شوہر رہے ہوں، تو ایک کے بعد ایک، ایک ساتھ نہیں۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں بہت ساری باتوں کے بارے میں بتایا۔ تو میں نے چند پوائنٹس آپ کے سامنے اس روایت سے رکھیں۔ اچھا، پھر حضرت سعید بن عامر بن حدیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روئے زمین کو کستوری کی خوشبو سے معطر کر دے اور سورج کی روشنی اس میں ماند پڑ جائے اس کے آگے۔ مسند بزار کی روایت، پھر مجمع الزوائد کی روایت۔ اچھا، پھر ان جنتی عورتوں کو تاج بھی پہنایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی سی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیانی حصے کو خوشبو سے بھر دے اور ان کے درمیانی حصے کو روشن کر دے، اور اس کے سر کا تاج دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو سوچو اس کے تاج کی کیا ویلیو ہوگی کہ ساری دنیا کے سارے خزانے جمع کر لو تو بھی اس کے تاج کے آگے بیکار ہے۔ پھر اس کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں بھی حضور نے بیان فرمایا، حور العین کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں بیان فرمایا، جیسا کہ صفت الجنہ میں ابن ابی الدنیا لاتے ہیں کہ حور کے بالوں کو گدھ کے بالوں سے صورت میں تشبیہ دی گئی کہ جس طرح اس کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوتے، اس طرح سے جنتی حور کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے، صرف ہتھیلی کو، تو تمام مخلوقات اس کے حسن کے دیوانے ہو جائیں، اور اگر وہ اپنے دوپٹے کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج بے نور ہو جائے، اور اگر وہ اپنے چہرے کو کھول دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین جگمگا اٹھے۔ تو سوچے وہ دنیا والی عورت جب جنت میں داخل ہوگی جس کا حسن حور سے بھی زیادہ ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس روایت کو بھی صفت الجنہ میں ابن ابی الدنیا لاتے ہیں، پھر امام سیوطی البدور الصافرہ میں لاتے ہیں۔ پھر اس کے ہاتھ کی خوبصورتی، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حور اپنے ہاتھ کو اس کی خوبصورتی اور انگوٹھیوں سمیت آسمان سے ظاہر کر دے تو یعنی اس کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں بھی ہیں،
اور اس کا حسن الگ ہے، یہ صرف ظاہر کر دے تو اس کی وجہ سے ساری زمین و آسمان، ساری زمین روشن، جس طرح سورج دنیا کو روشن کرتا ہے۔ پھر فرمایا تو اس کا ہاتھ یہ ہے تو سوچو اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا، اس کا رنگ، اس کا حسن و جمال، اس کا تاج جو یاقوت، لولو اور زبرجد سمیت بنا ہوا ہے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اس قول کو کعب احبار کے صفت الجنہ میں ابن ابی دنیا لاتے ہیں۔ پھر اس کے دوپٹے کی قدر و قیمت کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صبح کی یا شام کی ایک گھڑی گزارنا دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی درس کے شروع میں میں نے آپ سے روایت ذکر کی، اور پھر جنت میں حضور نے جو فرمایا نا کہ ایک کمان یا کوڑے کے برابر جنت کا حصہ دنیا اور ہر چیز سے زیادہ قیمتی، اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیانی حصے کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سر کے دوپٹے کا عالم یہ ہے، تاج تو بہت بڑی بات ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اچھا، اب اس میں جو دو باتیں آتی ہیں اس پر ایک دفعہ پھر بات کر لوں، جو لوگوں نے پہلے درس سنے شاید وہ اس سے واقف ہوں کہ کوڑے اور کمان کا ذکر کیوں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عرب جب پرانے زمانے میں ٹریول کرتے تھے تو جو رکنے کے سٹاپس ہوتے تھے، ریسٹ ایریاز ہوتے تھے، وہاں پر اگر کوئی سوار ہے تو وہ اپنا کوڑا ڈال دیتا تھا، یعنی کہنے کا مقصد ہوتا تھا کہ اتنی جگہ گھیروں گا کہ میں اور میرا جانور آرام کر سکیں، اور اگر کوئی پیدل ہوتا تو کمان ڈال دیتا، یعنی کہ میرے ساتھ سواری نہیں ہے، میں پیدل سے۔ تو اسی لیے ان دو چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا۔ اور پھر حور کی مسکراہٹ کا عالم کیا ہے، میں نے آپ کو کل کے درس میں بتایا تھا کہ وہ عورت جو دنیا کی عورت جنت میں داخل ہوگی، اس کے حسن کا کیا، اس کی مسکراہٹ کا کیا عالم ہوگا کہ نور کی لاٹیں نکلیں گی۔ اور حور کی مسکراہٹ کا عالم کیا ہوگا کہ جنت میں ایک نور چمکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سطع نور فی الجنہ، جنت میں ایک نور چمکا۔ جب لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک حور کی مسکراہٹ تھی جس نے اپنے خاوند کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ ظاہر کی تھی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس کے اندر کیا ایک حسن و جمال ہوگا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس روایت کو حلیۃ الاولیاء میں بھی روایت کیا گیا ہے، ابو نعیم صفت الجنہ میں بھی لاتے ہیں، پھر ہادی الارواح میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد اپنے چہرے کو اپنی بیوی کے چہرے میں دیکھے گا، اور اس کی بیوی اپنے چہرے کو مرد کی کلائی میں دیکھے گی، یعنی مرد کو بھی اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا ہوگا۔ مرد اپنے چہرے کو بیوی کے سینے میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کے سینے میں دیکھے گی۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایسے حسین اور جمیل ہوں گے۔ یہ اپنے چہرے کو اس کی کلائی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کی کلائی میں دیکھے گی، وہ چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گی۔ کہ بیوی ایسے پوشاک پہنے گی جو ہر گھڑی میں رنگ 70 رنگ تبدیل کرتی ہوگی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے پوشاک عطا فرمائے ہوں گے جو رنگ بدلتے پوشاک، سبحان اللہ، رنگ بدلتے کپڑے۔ صفت الجنہ میں ابن ابی دنیا سے روایت کرتے ہیں، پھر ابن مبارک اسے زوائد میں لاتے ہیں۔ پھر حور کی جوتی کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ ابو عمران سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مصر کی ایک جامع مسجد میں تھا کہ میرے دل میں نکاح کا خیال آیا اور میں نے پکا ارادہ ہو گیا۔ اس وقت قبلے کی جانب سے ایک نور ظاہر ہوا، ویسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس میں سے ایک ہاتھ نکلا، اس میں سرخ یاقوت کی ایک جوتی تھی اور اس کا تسمہ سبز زمرد کا تھا، گرین ایمرلڈ، اور اس پر موتی بھی جڑے ہوئے تھے۔ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ یہ اس کی یعنی تمہاری حور کی جوتی ہے، تو سوچو وہ خود کیسی ہوگی۔ اس وقت سے میرے دل سے عورت کی خواہش جاتی رہی۔ بہرحال تو روض الریاحین میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حور کی خوشبو سے متعلق حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور عین میں سے ہر حور کی خوشبو 50 سال کے سفر سے محسوس ہوگی۔ اسے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے، پھر در منصور میں۔ اچھا، ہر گھڑی
حسن اس کا جو حور کا حسن ہوگا اس میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا جبکہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا۔ جب وہ اس کو پی کر بیوی کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ کہے گا تو میری نگاہ میں اپنے حسن میں 70 گنا بڑھ چکی ہے۔ جسے مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، در منصور میں روایت ہوا ہے۔ تو حسن کا اضافہ جنت میں ہر گھڑی ہوتا رہے گا، مرد کے حسن میں بھی اور عورت کے حسن میں بھی۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ اور مزید بات کریں گے اگلی دفعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔